نوافل کا بیان، نفلی نماز کا بیان، نفل نماز کی فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، چنانچہ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ شخص کامیاب و بامراد ہو گیا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو یقیناً وہ شخص خائب و خاسر ہو گیا۔ اگر اس کی فرض نماز میں سے کچھ کمی ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہو تو وہ ان کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کرے گا، پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سل مانگ لو جو چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور کہو۔ میں نے عرض کیا، میری چاہت یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اپنے لیے بہت زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو۔ صحیح مسلم۔ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھی جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرض نماز مسجد میں ادا کر لے تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے رکھ لے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس نماز کی وجہ سے خیر رکھے گا۔ صحیح مسلم۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو عبد الاشہل کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نفل یعنی مغرب کی سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ جامع ترمذی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، بلا شبہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہی ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ صحیح البخاری۔ نفل نماز کی اقسام۔ نفل نماز دو طرح کی ہے، ایک مطلق اور دوسری مقید۔ مقید نوافل سے مراد وہ معروف سنتیں ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے یا بعد پڑھی جاتی ہیں، جنہیں سنن راتبہ بھی کہتے ہیں، اور یہ دو قسم کی ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ سنتیں جو زیادہ تاکیدی ہیں 10 یا 12 رکعت ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی ہیں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اپنے گھر میں، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اپنے گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی، اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ مسلم ہی میں اس روایت کے بعض طرق میں ان کی نفل نماز ہونے کی صراحت آئی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح البخاری۔ غیر موقدہ سنتیں۔ پوائنٹ فرسٹ، عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ پوائنٹ سیکنڈ، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مغرب سے پہلے نماز پڑھو، پھر تیسری بار فرمایا جو چاہے
آپ نے ناپسند فرمایا کہ لوگ کہیں اس کو لازم سنت ہی نہ بنا لے۔ صحیح البخاری۔ پوائنٹ تھرڈ، عشاء سے پہلے 2 رکعتیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری بار فرمایا، جو چاہے۔ صحیح البخاری۔ حاشیہ، اسی سے عصر اور مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی اس قدر پابندی نہیں فرماتے تھے جس قدر فجر کی سنتوں کی کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر قیمتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں بہت ہلکی پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں کہتی تھی، بھلا آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے؟ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات فرمائی۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا جو سورہ بقرہ میں ہے اور دوسری میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ فجر کی سنتوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے، پھر اگر میں جاگ رہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے ورنہ دائیں کروٹ لیٹ جاتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، راجہ اور افضل ہی ہے کہ یہ عمل سنت ہے۔ علامہ محمد بن اسماعیل الامیر کہتے ہیں کہ یہی بات قریب تر ہے کہ آپ علیہ السلام کا اس عمل کی پابندی نہ کرنا اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔ پھر لیٹنے کے لیے مسنون یہی ہے کہ آدمی اپنی دائیں کروٹ پر لیٹے۔ وطر سنت موقدہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وطر فرض نماز کی طرح واجب اور لازم نہیں لیکن سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار فرمایا ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ۔ وطر کا وقت نماز عشاء کے بعد ساری رات ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سب اوقات میں وطر پڑھے ہیں۔ آپ کے وطر کا آخری وقت سحر تک پہنچا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اضافی نماز عنایت فرمائی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر قیمتی ہے، اور وہ نماز وطر ہے جس کا وقت تمہارے لیے اس نے نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک مقرر کیا ہے۔ صحیح دون قولی ہی خیر لکم من حمر النعم، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات نہیں اٹھ سکے گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اول رات ہی میں پڑھ لے، اور جسے غالب امید ہو کہ پچھلی رات جاگ جائے گا اس کے لیے تاخیر کرنا مستحب ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات نہیں اٹھ سکے گا اسے چاہیے کہ وطر پڑھ کر سو جائے، اور جسے یقین ہو کہ پچھلی رات اٹھ جائے گا تو اسے چاہیے کہ پچھلی رات ہی وطر پڑھے۔ بلا شبہ پچھلی رات کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ صحیح مسلم۔ وطر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ وطر کم از کم 1 رکعت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تم میں سے کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح ہونے لگی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دے گی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ 3، 5، 7 یا 9 وطر پڑھنا بھی درست ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبصورتی اور لمبائی کا مت پوچھ۔ پھر آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبصورتی اور لمبائی کا مت پوچھ۔ پھر 3 رکعت وطر پڑھتے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 رکعت وطر ہوتے تھے جن میں آپ آخری رکعت کے علاوہ کسی میں نہ بیٹھتے تھے۔ صحیح مسلم۔ جناب سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت جب آپ کو اٹھانا چاہتا اٹھا دیتا تو آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور 9 رکعت پڑھتے۔ آپ ان میں صرف 8ویں رکعت ہی میں بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، حمد و ثنا پڑھتے اور دعا کرتے، پھر اٹھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہوتے اور 9 رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، حمد و ثنا پڑھتے اور دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے، اس طرح کہ ہمیں سنوا دیتے، پھر سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت پڑھتے تو یہ 11 رکعتیں ہوتی۔ اے میرے بیٹے، پھر جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فربا بھی تو آپ 7 رکعت وطر پڑھنے لگے اور بعد کی 2 رکعتوں میں پہلے ہی کی مانند کرتے تو یہ 9 رکعتیں ہوتے۔ اے میرے بیٹے، یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 رکعت وطر نہ پڑھا کرو بلکہ 5 یا 7 رکعت پڑھا کرو اور نماز مغرب سے مشابہت نہ کیا کرو۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن دارقطنی۔ مطلقاً 3 رکعت وطر پڑھنے منع نہیں ہے، بلکہ منع اس صورت میں ہے جب مغرب کی نماز سے مشابہت ہو رہی ہو۔ حاشیہ تفصیل کے لیے دیکھیے صلاۃ التراویح للعلامہ البانی۔ نماز مغرب سے مشابہت اس صورت میں بھی ختم ہو جاتی ہے جب 3 رکعت میں ایک ہی قاعدہ یعنی آخری قاعدہ کیا جائے اور درمیانی قاعدہ نہ کیا جائے۔ عبدالولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ 3 رکعت وطر میں مسنون قرات۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ وطروں میں دعائے قنوت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں کہ میں انہیں قنوت وطر میں پڑھا کروں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔
اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے ہدایت دی، مجھے آرام و عافیت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی، اور میرا دوست اور والی بن ان لوگوں کے ساتھ جن کا تو والی بنا، اور برکت دے مجھے اس چیز میں جو تو نے عنایت فرمائی، اور بچائے رکھ مجھے اس شر سے جس کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور بلا شبہ تو جس کا والی ہو وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا، اور تو جس کا دشمن ہو جائے وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب تو بڑی برکت والا اور نہایت اونچی شان والا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ۔ دعائے قنوت پڑھنے کا موقع رکوع سے پہلے رات کے بعد ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی وغیرہ۔ رات کا قیام سنت اور مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، ترجمہ: بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے، اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سوالی اور محروم نہ مانگنے والے شخص کا حق حصہ ہوتا تھا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 15 تا 19۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرضوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ رمضان میں قیام اللیل کا استحباب مزید مؤکد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کا واجب کیے بغیر بہت شوق دلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، جس نے ایمان کی بنا پر اجر و ثواب کے لیے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ قیام اللیل کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ رات کی نماز کی رکعت کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہیں، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث میں آیا ہے، جو پہلی رکعت وتر کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ قیام رمضان میں جماعت مشروع اور سنت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ اس پر اور لوگ بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، اور انہوں نے صبح کو اس کا ذکر کیا تو اگلی رات کو زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رات بھی نکلے تو لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، اور صبح کو لوگوں نے اس کا پھر تذکرہ کیا تو تیسری رات مسجد میں لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے۔ آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اتنی کثرت سے لوگ آئے کہ مسجد کی گنجائش تنگ پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باہر نہ نکلے تو لوگ نماز نماز کہنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، بس فجر کی نماز ہی کے لیے نکلے۔ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمات شہادت پڑھے اور فرمایا، اما بعد تمہاری رات کی حالت مجھ پر مخفی نہیں تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا مبادا رات کی یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جناب عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف آیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ افراد امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایک قاری امام کے ساتھ جمع کر دوں تو یہ بہتر رہے گا۔
پھر انہوں نے اس کا عزم کر ہی لیا اور انہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمع کر دیا۔ پھر میں ان کے ساتھ دوسری رات نکلا اور لوگ اپنی قاری امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور جس نماز سے یہ لوگ سو جاتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جس کا وہ یہ قیام کر رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ جو پچھلی رات کا قیام ہے وہ افضل ہے، جبکہ یہ لوگ رات کے اول وقت قیام کر رہے تھے۔ صحیح البخاری۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور جناب عبد الرحمن بن عبد القاری کے اثر سے واضح ہے کہ رمضان میں رات کا قیام مشروع ہے اور اس کا باجماعت اہتمام بھی سنت ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوتھی رات اس اندیشے کے تحت چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو اسے فرض قرار دے دیا جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ اندیشہ باقی نہ رہا جس کا آپ نے اظہار فرمایا تھا، تو اس کے باجماعت قائم کرنے کی سنت باقی رہی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کے باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ سنت زندہ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر شرعی بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات کہ یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ یہی مفہوم ہے کہ یہ لغوی بدعت ہے، شرعی بدعت نہیں ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم۔ حاشیہ، یہ بھی یاد رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کی ابتدا نہیں کی ہے۔ اس نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے اس حکم سے پہلے بھی جاری تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی امام پر سب کو جمع کیا جیسا کہ مذکورہ حدیث بخاری سے واضح ہے۔ عبد الولی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ قیام اللیل قضا ہو جائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا سوئے رہنے کی وجہ سے رات کا ورد یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے تو پھر اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے یہی لکھا جائے گا کہ گویا اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہے۔ صحیح مسلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اگر کسی درد وغیرہ کی وجہ سے فوت ہو جاتی تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ قیام اللیل کی پابندی کرنے والے کے لیے اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کی مانند مت ہو جانا، وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا پھر اسے چھوڑ بیٹھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ صلاۃ الضحیٰ یعنی اوابین کی نماز، اس کے مشروع ہونے کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی، ضحیٰ کی 2 رکعتوں کی، اور یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ضحیٰ کی فضیلت، ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہوتی ہے تو تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، تو ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تحمید الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، نیکی کی تلقین ایک صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، جبکہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں جو کوئی پڑھ لے تو یہ ان سب سے کفایت کرتی ہیں۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ 3، ضحیٰ کی تعداد رکعت، اس کی کم سے کم رکعت 2، متوسط 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ 2 رکعت کی دلیل تو اوپر بیان ہو چکی، اور 4 رکعت کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نعیم بن
حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، میں اس کے آخر تک تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ سنن نبی داؤد۔ 8 رکعت کی دلیل ام ہانی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بالائی جانب ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ام ہانی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئی تو دیکھا کہ آپ نہانے کے لیے اٹھے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک کپڑے سے آپ کے لیے پردے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنا کپڑا